میرے ساتھ 24,000 روپے کا فراڈ ہو چکا ہے کہ معذور کا کوئی حق نہیں ہے جینے کا. تو آپ ایسا کیجئے نا کہ آپ گولی مروا دیجئے ہم لوگوں کو. کہہ دیا کہ ہماری بہن مر گئی تو بھانجا کیسا. آپ ہمارے بالکل ایک بیکار ہیں اور بیکار چیزوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ عدنان. آج میرے ساتھ موجود ہے محمد ابرار، جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، لیکن گریجویشن کرنے کے باوجود یہ کھلونے بیچنے پر مجبور کیوں ہیں؟ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، بات کریں 2005 کے زلزلے کی، جہاں پر کئیوں نے اپنے پیاروں کو کھویا، وہاں پر محمد ابرار نے بھی اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سے دور جاتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد یہ کوما میں چلے گئے. جب یہ کوما سے واپس آئے، ان کی آنکھ کھلی تو ان کی جو دنیا تھی وہ مکمل طور پہ بدل چکی تھی. لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، معذور ہو گئے. اس کے باوجود بھی انہوں نے حق حلال کی کمانے کو ہی بہتر سمجھا. تو آئیں آپ کو ملواتے ہیں محمد ابرار سے اور ان سے جانتے ہیں کہ گریجویشن کے باوجود بھی وہ آج کھلونے بیچنے پر کیوں مجبور ہیں. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ طلحہ عدنان صاحب آپ کا، آج آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. ہاں جی بالکل. اچھا، آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے ماشاءاللہ، گریجویشن کے باوجود بھی آپ کیوں کھلونے بیچنے پر کیوں مجبور ہیں؟ بھائی ایکچولی ایک تو سب سے بڑی بات، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کا سایہ کسی کے سر سے نہ اٹھے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے سے جیسے آپ نے بات کی. اچھا نہیں، وہ بھی آپ ہم بات کریں گے، لیکن گریجویشن آپ نے کی ہوئی ہے، گریجویشن کر کے بھی آپ کھلونے بیچ رہے ہیں. گریجویشن کر کے کھلونے اس لیے بیچ رہا ہوں بھائی کہ وہ گریجویشن کس کام کی کہ جب ہمارے لیے کوئی پاکستان میں مواقع نہیں ہے، کوئی جابس نہیں ہے، یا ہمیں اس طرح سے ایک مقام نہیں دیا جاتا کہ جو ایک عام شہری اور ایک عزت دار معتبر پاکستانی کے لیے ہوتا ہے. ہمیں ہر بندہ دیکھ کر. اچھا، مطلب گریجویشن کے باوجود بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی؟ نہیں مل رہی. اچھا، آپ نے اپلائی وغیرہ بھی کیا ہے؟ یس. تقریباً میں نے اپنے گوڈے گٹے دکھا دیے بھاگ کر. دلاسا دے دیتے تھے لیکن کرتا کوئی بھی کچھ نہیں تھا. اچھا، کیا کہتے تھے جب آپ انٹرویو دیتے تھے، اپلائی کرتے تھے کہیں پہ، کیا کہتے تھے وہ؟ انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ جی آپ معذور ہیں، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا بندہ بھی چاہیے کہ جو آپ کو لائے اور لے جائے. آپ ہمارے بالکل ایک بیکار ہیں اور بیکار چیزوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں. اچھا آپ بات کریں 2005 کی، جس میں آپ نے اپنے تمام پیاروں کو کھو دیا اور اس کے بعد آپ کوما میں چلے گئے، تو اس کی تھوڑی سی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اس رات کی بات ہے کہ جب میری والدہ مجھے رات کو ڈانٹ کر سوئی تھی. انہوں نے مجھے تھوڑا ڈانٹا تو میں رو کر اور پریشان ہو کے سو گیا. صبح جب 7 بجے کالج جانے کا ٹائم ہوا تو والدہ صاحبہ مجھے فرمانے لگیں کہ بیٹا ناشتہ کر لیں. اچھا. تو میں نے کہا ماما آپ نے ناشتہ جو کروانا تھا وہ آپ نے رات کو کروا دیا، اب کروانے کی کوئی ضرورت نہیں. اتنا کہہ کے میں گھر سے جانے لگا تو میری والدہ جو ہے مجھے دیکھ کر رونے لگ گئی اور روتے ہوئے وہ یہ کہنے لگی کہ بیٹا آج انکار نہ کرو. میں اپنی والدہ کو روتا دیکھ واپس پلٹا، خیر ناشتہ کیا، میں کالج چلا گیا. ابھی اٹینڈنس شروع ہی ہوئی تھی. اٹینڈنس شروع ہونے کے بعد زمین اس طرح ہلی ہے جیسے بس اسٹارٹ کر کے چھوڑ دو. اچھا. بس اسٹارٹ کر کے چھوڑنے کے بعد تو لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی. کچھ ادھر بھاگ گئے، کچھ ادھر بھاگ گئے. میں کالج کی دیوار کے اوپر سے ایک ٹرک گزرا بورے کا بھرا ہوا، اس ٹرک کے اندر جو ہے میں کود گیا، چھلانگ مار گیا. اچھا. میرا گھر کالج سے اتنا دور تھا جیسے یہاں سے گوال منڈی. اچھا. تو وہاں جب میں پہنچا ہوں تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ ایک طرف والدہ جو ہے وہ مرنے کی کگار کو پہنچی ہوئی ہیں. میں یہ دیکھ میری تو دنیا ہی بدل گئی. والدہ کے پاس گیا، میری والدہ نے دم توڑ دیا. اس کے بعد میری بہن جو ہے مجھے اشارہ کر رہی ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے نکالو. وہ زمین کے نیچے درگور ہو رہی ہے. تو اس کو اس طرح نکالنے کے لیے جب میں نے اپنے ہاتھوں سے جپھا ڈالا
اس کو اوپر کھینچنے لگا تو ساتھ کے گھر سے دیوار میرے اوپر گر گئی. اچھا اس کے بعد میں 14 دن ملبے کے نیچے رہا. نکالنے کے بعد مجھے ہوش بالکل نہ آ سکا اور میں کومے میں چلا گیا. ٹھیک جب 6 ماہ بعد مجھے ہوش آیا تو مطلب جب آپ کی اب کومے سے آنکھ کھلی، جب آپ نے کومے کے بعد ایک نئی دنیا دیکھی، تو مطلب آپ کے اپنے جو تھے رشتہ دار، دوست رشتہ دار، تو انہوں نے کس طرح آپ کے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹی بازو کو اپنے ہی گلے میں ڈالتے ہیں، پرایا کوئی گلے میں نہیں ڈالتا. ڈاکٹروں نے ان سے کہا کہ اب یہ چل نہیں سکیں گے، تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ہماری بہن مر گئی تو بھانجا کیسا. اچھا یہ تو باتیں ہو گئیں. اچھا آپ بتائیں کہ اگر آپ کو موقع ملے، مطلب آپ جیسے جتنے بھی خصوصی افراد ہیں ان کے لیے کچھ کرنے کا، تو کیا کریں گے آپ؟ ہم ان کے اندر ایک کریٹیوٹی، ایک قابلیت دیکھیں کہ وہ کس قابل ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو معذوری کے ساتھ معاشرے میں کس طرح منوا سکتے ہیں. اس طرح سے ہم ان کو دیکھ کے ان کے مطابق ایسا ادارہ، ایسا کوئی NGO قائم کریں جو ان کو بھی کام مدد کر سکے. مدد. اچھا اس کے علاوہ آپ حکومت سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر حکومت کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں کہ حکومت آپ کے لیے یا آپ جیسے جو دوسرے خصوصی افراد ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، حکومت کیا کرے؟ حکومت کو تو میں یہی کہوں گا کہ حکومت جو ہے پلیز خدا را کہ معذور بھی معاشرے کا حصہ ہیں، معذوروں کی طرف دیکھیں اور ان کو بھی ایک عام شہری بننے کا موقع فراہم کریں. ڈسیبل کوٹے معذوروں کے لیے ہیں. اچھا آپ مطلب معذور ہو گئے، اس کے بعد بھی آپ نے ہمت نہیں آ رہی، کھلونے بیچ رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے گریجویشن بھی کی ہوئی ہے. آپ کے بھی کوئی خواب ہوں گے کہ میری زندگی اس طرح ہو، مطلب جیسے اب بھی اللہ کا شکر آپ حلال کی کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے گریجویشن کی، آپ کے اندر کچھ اور خواب ہوں گے جو آپ پہلے دیکھتے ہوں گے. 8 اکتوبر 2005 کو 8 بجے سے پہلے جو آپ خواب دیکھتے تھے، ابھی بھی وہ خواب آپ کے اندر زندہ ہیں؟ اور کیا خواب آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل میرے اندر وہ خواب زندہ ہیں. میں یہ خواب سوچا کرتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک ڈاکٹر بنوں، ایک نامور ڈاکٹر بنوں. اور عمران خان صاحب میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ نے جو وعدے آنے سے پہلے کیے تھے کہ میں معذوروں کو اسٹینڈ کروں گا، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیسا اسٹینڈ کر رہے ہیں کہ معذوروں کے لیے تو آپ کچھ کر ہی نہیں رہے. احساس پروگرام کا حصہ مجھے نہیں بنایا گیا، مجھے ہیلتھ کارڈ پرووائڈ نہیں کروایا گیا جو میرا سب سے زیادہ بنیادی حق ہے، تاکہ ہاسپٹل میں مفت علاج کرا سکوں اپنا. کوئی ایسا مطلب میرے کو جو ضرورت ہے طبی امداد کی وہ کر سکوں. جہاں تک کہ ہم معذوروں کے لیے تو 112 ایمبولینس نہیں آتی اگر ہم بیمار پڑ جائیں. تو یہ بتائیں کہ کیسا آپ کا یہ طبی امداد کا وہ ہے کہ معذور کا کوئی حق نہیں ہے جینے کا. تو آپ ایسا کیجئے نا کہ آپ گولی مروا دیجئے ہم لوگوں کو. اچھا اگر بات کریں عام عوام کی بات کریں تو آپ جب کھلونے بیچ رہے ہوتے ہیں، جب کسٹمر آتے ہیں، لوگوں کا کیسا رویہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ لوگوں کا رویہ بھائی جان کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ دیکھ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو مانگنے کی آڑ ہے، یہ کوئی کام تھوڑی ہے. یہ تو اچھا مطلب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بات ان کھلونوں کی آڑ میں سمجھو مانگنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے. مانگنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے. اچھا یہ تو لوگوں کا رویہ ہو گیا. ابھی جو آپ کے دوست ہیں، ابھی جو آپ کے قریبی ہیں، تو ان کا کیسا رویہ؟ کیا وہ آپ کی مدد کرتے ہیں یا کس طرح؟ میرے ساتھ 24,000 روپے کا فراڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ایک لڑکا ہے فرمان علی، اچھا حیدر روڈ کا وہ رہائشی ہے. وہ میرا بہت اچھا دوست تھا. ہمارا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا سب ایک ساتھ تھا. اس پر میرا اتنا اعتبار تھا کہ میرے بھائیوں کی طرح ان سے ایک دوستی ہو چکی تھی. تو ہم کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا جو کچھ میرے سے ہو سکتا تھا میں اس لڑکے کے لیے کرتا تھا. تو میں نے اس لڑکے سے ایک دن اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یار میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. اچھا تو میرا ارادہ ہے کہ میں ایک یہ رکشہ بنواؤں. ہاں جی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جمال 80 آنا تیرے پرا، ٹھیک ہے، تو بنوا، ساری ذمہ داری میری. ٹھیک ہے.
इस तरह करते हुए उसने मेरे साथ 24,000 रुपये का फ्रॉड किया। अच्छा, फ्रॉड करने के बाद अब वो शक्ल दिखाने से भी यहाँ पर गया कि वो इस बात से भी भूल गया कि यार कहते कि किसी के साथ एक निवाला खा लो तो उसकी भी शर्म हया करो। अब ये देखिए कि बजाय ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने के अभी तक उसकी पुष्पनाई की जा रही है और कई दफ़ा उसने मुझे धमकी भी दिलवाई है कि तू ये जो कर रहा है, ये जो मेरा नाम मीडिया पे सरेआम ले रहा है, ये लेना बंद कर दे, नहीं तो मैं तेनों रोड ते जांदे नूं एहो जी गड्डी मारांगा कि तू मंजे पे पै जाएगा। मुझे अपनी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो मैं IG पंजाब से अपील करूंगा कि आप ऐसों को गिरफ्तार कीजिए ताकि आइंदा किसी की हिम्मत किसी से फराड करने की ना पड़े। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं ये बात सुन के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आला काम से मेरी अपील है कि इनके लिए कुछ किया जाए। सबसे पहले ये ग्रेजुएट हैं, अगर हो सके तो इनको कोई अच्छी नौकरी इनके लिए तलाश की जाए ताकि ये भी एक इज़्ज़तदार काम कर सकें। ये कहते हैं कि मैं जब खिलौने भेजने के लिए निकलता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं बस भीख मांगने के लिए निकलता हूँ, ये खिलौने बस एक बहाना है। और इसके अलावा जो उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि इनके साथ एक शख्स ने 24,000 का फ्रॉड किया, तो मेरी आला काम से अपील है कि इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसका फौरी नोटिस लिया जाए, उसका अजाला किया जाए और इसके अलावा इनको एक अच्छी जॉब दी जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए हमारे YouTube चैनल तलहा अदनान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।